نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کل بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ڈپریشن کا، جس کو دیکھو ڈپریشن کا شکار ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ڈپریشن میں مبتلا ہیں۔ اب قرآن ڈپریشن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا قرآن میں ڈپریشن کا علاج ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دل شکستہ مت ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈپریشن کا حل بتا دیا کہ نہیں دل ٹوٹے گا، نہیں غم کرو، تم غم نہیں ہوگا اگر، اور تم غالب بھی رہو گے، کنڈیشن یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو۔ جس سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ نے ڈپریشن کا علاج بتاتے ہوئے کہا کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی غم کرنے کی کوئی ضرورت ہے، اصل کامیابی انہی لوگوں کو ملے گی جو سچے مومن ہوں گے۔ آج کل کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی فرد ڈپریشن کا شکار نہ ہو۔ اگر کسی کا والد ڈپریشن کا مریض ہے تو کسی کی والدہ، کسی کا بھائی تو کسی کی بہن، اور کسی کی بیوی تو کسی کا شوہر، اور تو اور کچھ تو والدین کے اپنے بچوں کے ڈپریشن کے مسئلے پر پریشان بھی دیکھا گیا ہے۔ قرآن نے اس مسئلے کا حل بتا دیا۔ اب ہماری نالائکی ہے کہ ہم قرآن کی بات پر یقین کرنے کے بجائے ڈاکٹروں کے چکر لگاتے رہیں یا تعویذ دلواتے پھریں یا مہنگی مہنگی دوائیاں خرید کر جیب اور معدہ دونوں کو برباد کرتے پھریں۔ قرآن نے کہہ دیا کہ دل شکستہ نہ ہو اور نہ ہی غم کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کون ہے؟ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم ایک مسلمان معاشرے کے رہنے والے ہیں، ہمارے اسکولوں میں اسلامیات کا مضمون پڑھایا جاتا ہے، شام کو قاری صاحب بچوں کو قرآن پڑھانے آ جاتے ہیں، ہم خود بھی خوشی غمی میں قرآن کھول لیتے ہیں، اور جہیز میں ملنے والا قرآن تو ہم نے بہت عزت سے الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں سنبھال کر رکھا ہوا ہے تاکہ بچوں کا ہاتھ وہاں نہ جا سکے اور بچے سے خراب نہ کر سکے۔ میلاد بھی ہم کرواتے رہتے ہیں، اور عید میلاد النبی تو بہت ہی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور کہیں آنا جانا نہ ہو، کوئی شادی بیاہ نہ ہو یا کوئی فوتگی پر نہ ہو یا کوئی پارٹی کوئی فنکشن نہ ہو تو نمازیں پڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان میں بھی افطار کا خوب اچھا سا بندوبست کر کے خوشی مناتے ہیں۔ یہی تو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ مسلمان ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ قرآن میں مسلمان کی یا مومن کی کیا اوصاف بتائی ہیں یا یہ کبھی جاننے کی کسی نے کوشش کی ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو کبھی قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے دیکھا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی اپنے بڑوں کو قرآن سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ قرآن کی سورہ المومنون کی آیات 1 سے لے کر 11 تک اللہ نے مومنوں کی کچھ صفات بتائی ہیں، جس میں سے سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً فلاح پائی مومنوں نے، ان کے کامیاب ہوئے مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ یہ جو پہلی آیت ہے نا، یقیناً فلاح پائی مومن، جنید جمشید کا کہنا تھا کہ میں یہ والی آیت پڑھ کے جب زندگی میں جو چینج آئی ان کی، وہ یہ والی آیت پڑھ کے چینج آئی کہ فلاح پائی مومن نے، اور وہ کامیابی اگر مومن کی ہے تو پھر یہ دنیا کی کامیابی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں یہ بیان کر کے کہ فلاح پائی مومنوں نے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نمازوں میں خشوع اختیار کرنے میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، نمازوں کو ادائے وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا، نمازوں میں قرات کا اہتمام کرنا، نمازوں کے وضو اور سب کے ارکان پورے کرنے، اور دوسری چیز جو پتہ ہے لغویات سے دور رہتے ہیں، نہ کسی کا مذاق اڑانا، نہ کسی کا غیبت کرنی، نہ فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنا، نہ کسی کا تجسس کرنا کسی کے بارے میں، سب لغویات سے دور رہتے ہیں۔
اور اس کے بعد بتایا گیا کہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایک تو ہم صدقہ خیرات تو کرتے ہی رہتے ہیں نا، اور اپنے آپ کو بڑا اس میں سمجھتے ہیں کہ ہم صدقہ کرتے ہیں، لیکن کیلکولیٹ کر کے جو زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے وہ فرض ہے، صدقہ فرض نہیں ہے۔ وہ تو ہم اپنی آسانی کے لیے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن زکوٰۃ فرض میں ہے۔ زکوٰۃ وہ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہیں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے پر وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ امانتوں کی بہت بڑی ڈیفینیشن ہے۔ امانتیں جو ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں اور آپ اس ٹائم پہ چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں کہ کہیں اس کا فائدہ نہ ہو جائے، تو آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اور اگر کوئی چیز آپ کی کسی کے پاس ہے، وہ تو دینا آپ پہ فرض ہی ہے، وہ تو آپ کی ہے ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے وہ اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازیں اپنی پوری پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب ٹائم ملا تو نماز پڑھ لی، جب کوئی فنکشن نہیں ہے تو نماز پڑھ لی، صبح جاگ آ گئی تو نماز پڑھ لی، نہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور یہی لوگ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کے مطابق یہی لوگ مومن ہیں، اور انہی کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ جب ہم میں یہ اوصاف آ جائیں گے تو ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی بات پر دل برداشتہ ہوں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے اور آخرت کا گھر ہی اصل ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین یا رب العالمین۔